آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ جج وہ کام کرے جو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے ان کا یہ جملہ یہ خود اس کو ڈیفین نہیں کر پائیں گے جو جملہ انہوں نے بولا ہے. وہ تو کہتے ہیں اگر آپ چولہے کی گرماہٹ برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں بھی نہ جائیں آپ. اب اس کیس کا انجام کیا ہوگا؟ جب آپ براہ راست نشریات میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت پر خاموش رہی تو اس سے عوام میں اچھا پیغام نہیں جاتا. ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ سماعت بند کر دیں، لوگوں کو نہ دکھائیں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ کی لائیو ٹرانسمیشن میں آج کیا ہوا اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب بات اب مداخلت سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. اب آگے کیا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. جی دیکھیے، مداخلت کا معاملہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے مداخلت کی بات کی، اس پر 6 رکنی لارجر بینچ جس کی سماعت کر رہا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں. اور انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا اس واقعے کا. پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن ایک نکاتی جوڈیشل کمیشن بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے از خود نوٹس دیا جس میں 6 رکنی لارجر بینچ شامل ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ شامل ہیں، جسٹس اطہر مین اللہ صاحب شامل ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. تو آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی ہے تو اہم ترین ریمارکس اس موقع پر دیے جا رہے ہیں. اچھا، جو انہوں نے جج صاحبان نے کیا کہا تھا کہ مداخلت کیسے ہوئی؟ مداخلت ایسے ہوئی کہ ان کے بیڈ رومز تک کیمرے لگا دیے گئے ہیں، یعنی کہ خفیہ کیمرے جو کہ ان کی ہر ایک حرکت کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس موقع پر ظاہر ہے اب سماعت ہونا تھی، وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانا تھا جج صاحبان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے اس پیرائے میں. آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، جو 6 رکنی لارجر بینچ کی جانب سے جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے ریمارکس دینا شروع کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کونسل نے جو سفارشات مرتب کی ہیں وہ ہائی کورٹس کے جواب کی روشنی میں نہیں ہے، کیونکہ ہائی کورٹس نے تو لکھا ہے کہ مداخلت تو آج بھی ہو رہی ہے. اچھا، مطلب ابھی تک آج کی تاریخ تک، یعنی کہ لمحے موجود تک جب وہ سماعت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ ابھی تک تا دم تحریر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال مداخلت تو آج بھی ہو رہی ہے. ایک ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مداخلت آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل صاحب سے الزامات کے جواب اور تجاویز طلب کر رکھی ہیں، جبکہ وکلاء تنظیموں کو بھی تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی. سپریم کورٹ کی جو عدالتی کارروائی ہے وہ براہ راست دکھائی جا رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس حوالے سے بھی ریمارکس دیے گئے کچھ جو لائیو دکھائی جا رہی. بالکل ایسے ہی ہے، اور کیونکہ یہ ہمارا مرکزی مدعا ہے اس پر ذرا آخر میں آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے کہا کہ تمام ہائی کورٹس نے 6 ججز سے بھی زیادہ سنگین جوابات جمع کرائے ہیں. یعنی کہ انہوں نے تو محض الزامات لگائے ہیں. ہائی کورٹس جو کہ تمام تر ججز کو دیکھ رہا ہے انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ سنگین، یعنی کہ نوعیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. ایک ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ مداخلت آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے. لگتا ہے پاکستان بار نے اپنی تجاویز ہائی کورٹس کے جوابات کو مد نظر رکھ کر نہیں تیار کی. ایک ہائی کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا. یہ مداخلت نہ فیض آباد دھرنا کیس سے رکی نہ کسی اور چیز سے. ججز نے ہائی لائٹ کیا کہ مداخلت ایک جاری سلسلہ اور رجحان ہے. آپ بتائیں ایسا کیا ڈر پیدا کیا جائے کہ یہ سلسلہ رکے؟ اٹارنی جنرل خود مان چکے ہیں کہ 2018 میں کیا کچھ ہو رہا تھا، یعنی کہ تمام تر کہانی وہ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں ظاہر ہے کترا رہی ہے یا پھر جسارت نہیں کر رہی. اس طرح جسٹس اطہر مین اللہ نے پاکستان بار کونسل کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹرکٹ جج وہ کام کرے جو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. حقیقت اس سے بہت مختلف ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین شہزاد شوکت نے کہا کہ جب آپ براہ راست نشریات میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ مداخلت پر خاموش رہی تو اس سے عوام میں اچھا پیغام نہیں جاتا. انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مداخلت پر سزاؤں کا قانون لانے کی سفارش کرتی ہے. اس معاملے سے عوام کی عدلیہ پر اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سنگین الزامات لگائے ہیں جو جرم کے زمرے میں آتے ہیں.
جرم میں جو فوجداری نوعیت کا ہے یہ جو جرم ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. اچھا، پہلے تو انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے مہلت مانگی اور اس کے ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس صاحب نے قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جب ہدف ایک ہے، کوئی سیاسی اور متنازع بات نہیں، تو بسم اللہ کیجئے اور جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، جمہوری طریقے سے چلوں گا. قاضی صاحب نے یہ فرمایا. اور اس کے بعد جو ٹی وی کوریج بند کروانے کی بات کی گئی، احسن بھون صاحب جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹی وی جو لائیو چل رہا ہے نا اس وقت، سپریم کورٹ آف پاکستان کی نشریات، عدالتی کارروائی لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو پھر اس کو ابھی کے ابھی بند کر دیں. جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جمہوریت پر سپریم کورٹ پر جو عوام کا اعتماد ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 76 سالوں سے ہم جو کچھ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، جھوٹ دکھا رہے ہیں، اور سب کچھ اگر سچ سامنے آ ہی گیا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ تو لوگوں کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ کیا کچھ حقائق ہیں، اور لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں دکھائی جا سکتی. یہ تمام تر باتیں دکھائی جا سکتی ہیں. اور اگلی جو سماعت ہے اس پر یہ کہا گیا کہ صاحب آپ کو جواب بتائیں گے اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے. بہرحال وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس میں جواب جمع کرانے میں ناکام ہو چکی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت سے مہلت مانگ لی ہے، کل تک کا وقت مانگ لیا ہے. کمرہ عدالت میں ججز کو آرڈر کاپی دستخط کرنے کے لیے دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ منصور علی شاہ صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا اور وقت چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کل تک کا وقت دے دیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کون، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آج کون دلائل دینا چاہے گا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بار ایسوسیشن کے وکیل تھے وہ روشنم پر آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 45 منٹ لیں گے، اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. اس کے بعد پھر اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے خواجہ احمد حسین صاحب پیش ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز صاحب نے یہ کہا کہ ہم پہلے وکلاء تنظیموں کو سنیں گے اور اس کے بعد آپ کو سنیں گے. اٹارنی جنرل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے گزشتہ حکم نامے کی کاپی ابھی تک نہیں ملی ہے. اور یعنی کہ وہ دیکھیں گزشتہ حکم نامہ عید سے پہلے ہو گئی ہے، عید سے پہلے یہ ہو چکا ہے. عید سے پہلے رمضان کے دن تھے، اور رمضان جب عدالتوں نے کہا کہ کیسز کو نمٹایا جائے تو اس کے بعد بھی آپ کو آرڈر کاپی ابھی تک نہیں ملی ہے. یہ عجیب بات ہے. اس کیس میں وزیر اعظم سے بھی بات کرنا تھی انہوں نے کہا. اور چیف جسٹس نے بتایا کہ حکم نامے پر 3 ججز کے خط دستخط ابھی بھی نہیں ہوئے، ابھی بھی ہونا ہے. ججز کو کمرہ عدالت میں ہی حکم نامے کی کاپی دستخط کرنے کے لیے دے دی گئی. ہدف ایک ہے، کوئی تنازع نہیں ہے اور آزاد عدلیہ مقصد ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں. اور اس سے پہلے وہ کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے یعنی کہ دور چیف جسٹس میں جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی. لیکن ہائی کورٹس نے آج کہا ہے کہ مداخلت، ایک ہائی کورٹ نہیں، تمام ہائی کورٹس ہی تقریباً یہ بات کر رہی ہیں. ججز اس طرح کے، انہوں نے کہا کہ آج بھی یعنی یہ مداخلت ہو رہی ہے. خط لکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے مداخلت، یعنی کہ مداخلت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی فرق نہیں پڑا. اور جب یہ مداخلت ہو رہی تھی تو اس میں کچھ واقعات کے ایویڈنس بتائے گئے کہ یعنی کہ اس سے اندازہ یہ لگتا تھا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب کا ہی دور چیف جسٹس ہے، تو ان کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ظاہر اطہر من اللہ صاحب نے کچھ اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کیا بہتر نہیں ہوتا آپ وکلاء ایک پٹیشن لاتے؟ آپ لوگ جوڈیشری کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. مداخلت سے زیادہ برا عمل، یہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرمانے لگے ہیں. لیکن یعنی یہ میرا خیال ہے ان کا یہ جملہ یہ خود اس کو ڈیفین نہیں کر پائیں گے جو جملہ انہوں نے بولا ہے. مداخلت سے زیادہ برا عمل قتل ہوتا ہے. کیا وہ رک گیا ہے؟ یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. یعنی کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کتنا غلط ہے، کتنا یعنی کہ کبھی اور کرہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چل رہا ہے تو یہ چل رہا ہے بس. اگر مداخلت سے بھی یہ برا عمل قتل ہوتا ہے، لیکن آپ کو آپ کا قانون ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ منصف اعلیٰ ہیں. بات کریں گے تو ہم کس کے پاس؟ تو اس کے بعد اگر کوئی نہیں، اگر کوئی کسی سے انصاف مانگنے جائے گا وہ یہ کہیں گے یار چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مداخلت سے برا عمل قتل ہوتا ہے، تو اگر وہی نہیں رکا تو وہ تو کہتے ہیں اگر آپ چولہے کی گرماہٹ برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں بھی نہ جائیں آپ. اور یہی ہے نا، قاضی فائز صاحب یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں. بہرحال دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بات کی کہ سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے. ان کا نشانہ یا تو ہائی کورٹس کی جانب تھا یا مبینہ طور پر ان کا اندازہ چیف جسٹس صاحب کی جانب تھا. مداخلت تو ہو رہی ہے. یہ ایک اور جج صاحب نے جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن
حکومت کچھ نہیں کر رہی. اور اس کے بعد ابھی دیکھیں قاضی فائزہ صاحب کا اگلا پھر جملہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ہم کسی پرائیویٹ شخص کو فریق نہیں بنائیں گے. بالکل نہیں بننا چاہیے کسی بھی پرائیویٹ شخص کو. جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو اپنا کیس حکومت کو تو بنانا چاہیے نا, حکومت سے رابطہ ہونا چاہیے. حکومت پرائیویٹ شخص نہیں نا, حکومت تو ظاہر ایک باڈی ہے. افسوس ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے معاملے پر بھی وکلاء تنظیمیں اکٹھی نہیں ہیں. تمام وکلاء تنظیمیں اس کیس میں اپنا الگ الگ موقف دینا چاہتی ہیں. یہ نہیں کہ دینا چاہیے, میرا خیال ہے الگ الگ نہیں بلکہ اپنا ایک یعنی ایک ہی نوٹس ہو یا ایک ہی اپلیکیشن ہو جس میں تمام تر جو وکلاء تنظیمیں ہیں ان کو اپنا اپنا ایک جواب, یعنی کہ ایسا نہ ہو متفقہ جواب ہو, آپ متفرق جواب آپ کا نہ ہو, متفقہ جواب ہو جو کہ آپ کو جمع کروانا چاہیے. اب اس کیس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کیس کا انجام یہ ہوگا کہ جو الزامات ہیں, مثال کے طور پر ایک خفیہ ایجنسی پر الزام لگایا ہے جج صاحبان نے کہ ISI آفیشیل ان کو کس طرح سے کرتے رہے ٹریڈ, اور باقاعدہ پوری تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح سے ان کو دھمکایا. بالکل. اور اب اس کیس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ایسے ہی انجام ہوگا کہ حکومت کہے گی کہ ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے اور اس کے بعد عدلیہ کہے گی دیکھیں ہم نے تو کیس کیا, ہم نے تو از خود نوٹس لیا اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے تو ہم کیا کریں, ہم تو مجبور ہیں, ہم نے جتنا کرنا تھا. لیکن یہ مجبوری کب تک چلے گی ابھی؟ دیکھیے اب تو ظاہر ہے جب تک, کیونکہ یہ 6 جج صاحبان خود اپنے یہ سروس میں, یہ وہ جج صاحبان نہیں ہیں جو کہ اپنی چارج چھوڑ چکے ہوں, ریٹائر ہو چکے ہوں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اسی سپریم کورٹ سے 2 جج صاحبان اپنی یعنی مدت سے پہلے ریٹائر ہو گئے ہیں, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور ان کے علاوہ اعجاز الاحسن صاحب. تو یہ سب کے سامنے, اور ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی کچھ اور بھی ہونا باقی ہے, کچھ اور اگر ہو گیا تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. لیکن کوئی حیرت انگیز نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے, ظاہر ہے حیران کن کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ سماعت بند کر دیں, لوگوں کو نہ دکھائیں, یعنی کہ کم از کم حقائق جو اس وقت ہو رہا ہے وہ تو عوام کے سامنے ہو نا, عوام کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اب کل کو اگر یہ سماعت رک جاتی ہے تو سمجھ جائیے گا کہ کچھ ایسا ہے جو عوام کو نہیں دکھانا چاہیے. تو یہ سب کچھ اس وقت لوگوں کے سامنے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.